خرید و فروخت کی جہاں تک بات ہے تو وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو، جو صورتیں جو ہے وہ آف لائن میں جائز ہیں وہی صورتیں جو ہے وہ آن لائن کے اندر بھی جائز ہیں۔ کچھ مستثنیات ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا آخر میں، لیکن یعنی فی نفسی بیع جو ہے، جو معاہدہ ہے بیع کا، بیع کی جو کی جاتی ہے مبادلۃ المال بالتراضی، باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے مال کا مال سے تبادلہ کرنا، اس کے اندر جو شریعت نے بنیادی جو شرط رکھی ہوئی ہے کہ ہر اس معاملے سے بچنا جو مفضی الی النزاع ہو، جو جھگڑے کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہو، اس کی بنیاد پر بہت سارے ضوابط وضع کیے گئے ہیں۔ اس ایک قاعدے سے بہت ساری جزیات نکالی گئی ہیں، تو اس کا لحاظ جو ہے وہ آف لائن بیع میں بھی رکھنا ضروری ہے خرید و فروخت میں، اور آن لائن خرید و فروخت میں بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو جس طرح آف لائن چیزیں بیچنا خریدنا جائز ہے، آن لائن بھی چیزیں بیچنا خریدنا فی نفس ہی جائز ہے، لیکن اسی طرح کہ یہ جو بات آپ نے کی کہ دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں، تو جس طرح آف لائن خرید و فروخت کے اندر ایسا ہے کہ آپ نے دکھایا کچھ بیچا کچھ، اور چیز اچھی دکھا کے آپ نے جو ہے وہ ردی بیچ دی، دکھائی اچھی تھی بیچی ردی، تو جس طرح یہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، تو ایسے ہی آن لائن بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ ساری وعیدات جو ہے یہاں بھی اپلائی ہوں گی کہ جو ویسے فزیکل دھوکے پہ اپلائی ہوتی ہیں، وہ آن لائن بھی آپ کسی کو دھوکہ دیں گے تو اسی طرح وہ حدیث یہاں بھی لاگو ہوں گی کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکے کی جو شدید وعیدات ہیں وہ یہاں پر بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح بیچا جاتا ہے، اس کے بعد شریعت نے ایک بنیادی حق رکھا ہوا ہے خیار رؤیت کا۔ خیار رؤیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز خریدی ہے بغیر دیکھے، تو اب جب ہم اسے دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد ہمیں پسند نہیں آئی، وہ ان کوالٹیز کے مطابق نہیں تھی جن کوالٹیز کی ہم سمجھ رہے تھے، جن کوالٹیز کا بائع کہہ رہا تھا، بائع یعنی بائر بیچنے والا، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اب ہمیں شریعت اختیار دیتی ہے سودا کینسل کرنے کا۔ اسے جو ہے وہ خیار رؤیت کہا جاتا ہے ہماری ٹرمنالوجی میں۔ تو آن لائن کے اندر بھی ہوتا یہ ہے کہ جو چیز خریدی ہوتی ہے صرف تصویر ہی دیکھی ہوتی ہے، اصل میں وہ چیز نہیں دیکھی ہوتی، سامنے آتی وہی نا، وہ کوالٹی کچھ دکھائی جا رہی، کوالٹی کچھ ہے، اب جب سامنے آئی تو خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ اگر کوالٹی وہ نہیں ہے جو کوالٹی بتائی گئی ہے تو اب سودا فسخ کرنے کا، کینسل کرنے کا اختیار ہے، یہ خیار رؤیت ہوگا پاس، خیار رؤیت کو باطل نہیں کر سکتے آپ۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ ہو گئی کہ اس کے اندر چیز بغیر دیکھے ہے تو لہذا آپ اس کو سودا کینسل کرنے کا اختیار ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ نہیں میں ایسے چیز واپس نہیں لوں گا، اگر جو چیز آپ نے بتائی تھی وہ ان خصوصیات ان کوالٹیز کے مطابق نہیں ہے، اگلے کو خیار رؤیت حاصل ہے، وہ اپنے اس خیار رؤیت کی بنیاد پر وہ چیز جب اس نے دیکھی ہے کوالٹیز وہ نہیں ہے، وہ آپ کو واپس کر رہا ہے، تو شرعاً آپ پابند ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سودا کینسل کریں، جو کہ یہاں نہیں کیا جاتا۔ یہ اس کے اندر ایک بڑی خرابی ہے۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ ہر قسم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لگا دیتے ہیں تصویریں، پروڈکٹ کی تصویریں لگا دی لیکن ابھی ان کی ملک میں نہیں ہے، چیز کسی اور کی ہے۔ تو حدیث شریف ہے لا تبع ما لیس عندک، وہ چیز نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی بیع غیر مملوک جائز نہیں ہے۔ جو چیز ہماری ملک میں نہ ہو، جس پر ہمارا قبضہ نہ ہو، اسے آگے بیچنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یعنی ایک تو بیع غیر مملوک بھی جائز نہیں اور بیع قبل القبض بھی جائز نہیں ہے، قبضہ کرنے سے پہلے بھی جائز نہیں ہے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ میں بالکل یہ چل رہا ہے، اس کے اندر یہ چل رہا ہے بالکل، اور اس کے اندر ہم یہ ان کو بتاتے ہیں کہ کچھ احتیاطیں ملوز رکھ لیں تو جائز ہو سکتا ہے، احتیاط ملوز رکھی جا سکتی ہے کہ آپ جو ہے مرچنٹ کے ساتھ ڈیل ہو جائے، آپ جو ہے وہ جو ڈیلنگ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ چیز کو بیچنے کے بجائے بیچنے کا وعدہ کریں۔ آپ جو یہ کیپشن لگا رہے ہیں بائی نو، آپ کی ملک میں نہیں ہے، آپ نے بھی خریدی ہی نہیں ہے، اور آپ بائی نو لکھ رہے ہیں اور وہ کلک کرتا ہے، کلک کرنے سے آپ اوکے کر دیتے ہیں اس کو، تو بائی نو کی بجائے آپ اگر اس پہ لکھ دیں آرڈر ناؤ، آرڈر ناؤ لکھ دیں، اور آپ ویسے اپنے ڈسکرپشن کے اندر یہ بات لکھتے بھی ہیں لوگ، لکھتے بھی ہیں جو احتیاط کرنے والے، اور ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ آپ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم جو چیزیں یہ لگاتے ہیں، جب ہم یہ آپ سے ہمارا بیع کا وعدہ ہے، جب آپ ہمیں آرڈر کریں گے تو اس کے بعد یہ چیزیں ہم پرچیز کر کے آپ کو دے دیں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ تو جو وعدہ بیع ہے، وعدہ بیع کے اندر اس طرح قبضہ ضروری نہیں ہے، ابھی ایگریمنٹ ہو نہیں رہا، ابھی بیع ہو نہیں رہی، جب بیع ہوگی وہ قبضے کے بعد ہی ہوگی۔ ایک تو اس کے اندر یہ احتیاط ہے، دوسری یہ کہ یا تو پھر آپ جو ہے وہ وکیل کے ذریعے قبضہ کر لیں، خود قبضہ کر لیں، حقیقی قبضہ ہو یا حکمی قبضہ ہو، فزیکلی ہو یا ورچولی ہو، لیکن بہرحال قبضہ ہو، قبضے کی صورت ہو، یعنی حق تصرف مشتری کو منتقل ہو جائے، اور جو ذمہ داریاں ہیں اور جو فوائد ہیں وہ اس کی طرف منتقل ہو جائیں، لائبلٹیز اور پروفٹس منتقل ہو جائیں۔ اور بھی خیر اس میں تفصیلات ہیں، چونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے اس لیے اجمالی بات کی ہے، پھر کبھی اس موضوع پہ جب تفصیلاً بات کریں گے تو اس کی جو ہے وہ باقی جو شرائط و ضوابط ہیں اس کا بھی بیان۔ بالکل ٹھیک ہے۔